بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مت سوچو کہ ہم نیک ہیں، بلکہ یہ سوچو کہ ہم اپنے رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اگر اللہ عطا کرنے پر آ جائے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ کوئی اس دور میں وہ آئینہ تقسیم کرے جس میں باطل بھی نظر آتا ہو اور ظاہر بھی۔ اس دنیا میں برا وقت بتاتا ہے کہ انسان کو اپنا اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ یہ بھی خوابوں کی مہربانی ہے کہ جانے والا دکھائی دیتا ہے۔ صبر کی کشتی ایک نہ ایک دن حاصل تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ اس دنیا میں جو صبر کی انتہا کرتا ہے اسے پھر معجزوں کی انتہا بھی ملتی ہے۔ اس دنیا میں شکر سے بہت ملتا ہے اور ہر روز ملتا ہے۔ اے خیالی یار، ہمیں لے چل ایسی جگہ جہاں تنہا ہو کر بھی تنہا نہ ہو۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہیں کہ لہجے کتنے میٹھے رکھنے ہیں۔ اس دنیا میں جو تمہیں سچ میں چاہے گا وہ تم سے کچھ نہیں چاہے گا۔ ہماری زندگی میں سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ اپنی زندگی میں اتنے کمزور نہ بنو کہ اکیلے چھوڑے جانے پر ٹوٹ جاؤ، کیونکہ دوسروں کے سہارے جینے والا در حقیقت کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی خودی کو اپنے وجود میں بیدار کریں، کیونکہ انسان کی ہمت اور کوشش سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے مختلف ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہر بزرگ کی بات میں حکمت مت ڈھونڈیں، کیونکہ اس دنیا میں کچھ احمق لوگ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو، کیونکہ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ بنا آواز کے رونا اس دنیا میں بڑا دردناک ہوتا ہے۔ زور زبردستی سے چلتے نہیں تعلق، کیونکہ کسی پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لے کر جوڑنا چاہتا ہے۔ ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ انصاف شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تنہائی کی مضبوطی سمجھیں۔ وہ آزماتا ہی ایسی چیزوں سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہیں، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ میں تمہیں اللہ سے ملا دے۔ صبر کرو اس نیت سے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر دیکھنا وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دے گا۔ رب کو راضی کرو، کیونکہ یہ دنیا تو کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں دعا نظر نہیں آتی، لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں ادا کی، یعنی فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمک حرام اور بد نسل انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ جب بھی کسی کو نصیحت کرنی ہو تو الفاظ اور انداز نرم اپنائیں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہے، نہ کہ دروازہ توڑ دینا۔ اس دنیا میں حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گوا دیتے ہیں، اور وہیں دانش مند
دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد میں اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ اس دنیا میں ہر وہ چیز آزمائش ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے، اور یقین جانو پھر اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہوں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ کسی سے محبت کر کے اسے اللہ سے مانگنا آپ کے مخلص ہونے کی نشانی ہے۔ اس دنیا میں جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس قوم کو کبھی فلاح حاصل نہیں ہو سکتی جس نے خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خرید لی ہو۔ امام علی نے فرمایا، برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا، کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ جو شخص اپنی نفس کو درست نہیں کرتا وہ شخص بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ضرور ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، ہمت ہار جانا کم عقلی کی نشانی ہوتی ہے۔ دوست ایسا بناؤ کہ جس سے تمہاری عزت محفوظ رہے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ اس دنیا میں جو خدا کے فیصلوں پر راضی ہو گیا اس کی زندگی پاک ہو گئی۔ موت کے اعلان کے لیے تمہارے بالوں کا سفید ہونا ہی کافی ہے۔ یقیناً بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان پھنسا ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، جس نے علم کو زندہ کیا وہ کبھی مر نہیں سکتا۔ دنیا کو اس دولت کی طرح سمجھو جو تمہیں خواب میں ملے اور جاگنے پر کچھ بھی نہ ہو۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں۔ خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے نصیب پر خوش رہیں۔ زندگی میں جتنی سادگی ہوگی اتنی ہی پریشانیاں کم ہوں گی۔ صبر سے بہتر علاج اور خاموشی سے بڑی سزا اور کوئی نہیں۔ دنیا میں سب چیزیں مل جاتی ہیں، صرف اپنی غلطی نہیں ملتی۔ اس دنیا میں آپ کے چھوٹے آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، نصیحت پر نہیں۔ عارضی جذبات پر مستقبل فیصلے نہیں کرنا چاہیے۔ عقل مند پر لازم ہے کہ ہمیشہ مشورہ لیتا رہے تاکہ محض اپنی بات پر اڑے رہنے کی عادت سے باز رہے۔ تواضع یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ چیز دیں جنہیں آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کو دیں۔ اپنے آپ کو دانا نہ سمجھو، بلکہ ہمیشہ اپنے اندر نادانیاں تلاش کرتے رہو، اور اس طرح تم اپنی اصلاح کرتے رہو گے۔ انسان کی نیکوکاری اور خوش مزاجی گھروں کو آباد اور عمر کو طویل کرتی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، اپنے دوست سے اظہار محبت کرتے رہو تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرنے لگے۔ جو تم سے محبت کرتا ہے وہ تمہیں برائی سے روکتا ہے، اور جو تمہارا دشمن ہوتا ہے وہ تمہیں ابھارتا ہے۔ جس طرح تم زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی خصلتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ غفلت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کر دے جو اسے نجات نہیں دلا سکیں۔ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو،
جو تم سے کٹے تم اس سے جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ جو انسان اپنا معاملہ خدا سے صاف رکھتا ہے اور غلط کام نہیں کرتا تو اس کا معاملہ کسی سے خراب نہیں ہوگا۔ صاحب عقل کو آداب کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کی کھیتی کو بارش کی۔ اس دنیا میں جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ اپنے عقل مند دشمن پر اپنے جاہل دوست سے زیادہ بھروسہ کرو۔ اس دنیا میں بہترین اختیار نیک لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں سے جدائی ہے۔ اصل صبر یہ ہے کہ انسان پریشانیوں کو برداشت کرے اور غصہ دلانے والی باتوں کے مقابلے میں بردبار رہے۔ ظلم اور جہالت ایسی عادتیں ہیں جن کا نتیجہ برائی ہے۔ اچھے اخلاق والا شخص غیروں کے لیے اپنا ہوتا ہے اور بد اخلاق شخص خود اپنے لیے غیر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل وہی ہوتا ہے جس کی خیر خواہی عام ہو، یعنی وہ ہر شخص کی بھلائی چاہتا ہو۔ اس دنیا میں عورت خود ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اس کا پتہ اس بات سے لگتا ہے کہ ایک عورت ہی ایک مرد کو پیدا کرتی ہے۔ ایک آدمی دھوپ میں 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے لیکن پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ بندہ جسم سے تو مضبوط ہے لیکن اس کی روح کمزور ہو چکی ہے۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 1، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا۔ نمبر 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا۔ اور نمبر 3، کسی کے گناہ پر پردہ رکھنا۔ عبادتیں تسبیح کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ آپ کے نیتوں کی پابند ہوتی ہیں، کیونکہ اگر نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی عبادت بھی بیکار جاتی ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچ جائے تو فیصلہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر پڑھ کر کیا کرو، اور اس طرح تم صحیح نتیجے پر پہنچ جاؤ گے۔ علم، دولت اور عزت تینوں ایک مقام پر جمع تھیں، اور جب یہ تینوں رخصت ہونے لگیں تو ان کے درمیان کچھ اس طرح گفتگو ہوئی۔ دولت نے کہا، میں اب جا رہی ہوں، اور اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو امیروں کے محلے میں مجھے تلاش کرنا۔ تو اس کے جواب میں علم بولا کہ میں بھی اب جا رہا ہوں، اور اگر مجھ سے ملنا ہو تو تعلیم اداروں کا رخ کرنا۔ لیکن وہیں عزت کچھ نہ بولی، تو اس کے دونوں ساتھیوں نے پوچھا، آپ کیوں خاموش ہو؟ تو عزت نے ان کا جواب دیا کہ اگر میں کہیں سے چلی جاؤں تو دوبارہ کبھی ہاتھ نہیں آتی۔ جو لوگ آپ کے معیار کو نہیں پہنچ پاتے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اس دنیا میں جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ کچھ لوگ جتنا کیڑے دوسروں میں نکالتے ہیں، اگر وہ صرف ایک کیڑا اپنے آپ سے نکال لیں تو ان کی اور دوسروں کی زندگی بڑی آرام سے گزر سکتی ہے۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ اس دنیا میں ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ خلوص کا رشتہ بوجھ نہیں لگتا، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتا ہے، لیکن وہیں مطلبی کا رشتہ اتنا وزنی ہوتا ہے کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود اس کے نیچے دب جاتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے
अपनी ज़िंदगी की सारी सही उम्मीदें जोड़ लेता है। इंसान जब तक खामोश रहता है वो लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो हक और सच की बात करेगा तो लोगों की नज़र में वही शख्स बुरा बन जाएगा। एहसान हमेशा नस्ल देखकर किया करो, क्योंकि गाय सूखी घास खाती है लेकिन फिर भी मीठा दूध देती है, जबकि वहीं सांप मीठा दूध पीता है लेकिन जहर उगलता है। अपनी ज़िंदगी जियो, क्योंकि ना तो लोगों के मुंह बंद होंगे ना उनकी ज़बानें। बहुत शौक़ था मुझे सबको खुश रखने का, लेकिन होश तब आया जब खुद को ज़रूरत के वक्त अकेला पाया। हम लोग भी अजीब हैं, सवाब की खातिर मरे हुए इंसान को कांधा ज़रूर देते हैं, मगर ज़िंदा इंसान का सहारा बनने से कतराते हैं। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं जब आपके पाँव नहीं बल्कि आपका दिल थक जाता है। पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। दुनिया का हर ताल्लुक़ एक गुलामी है, इसलिए आप जितना ज़्यादा तन्हा रहेंगे उतना ज़्यादा आज़ाद रहेंगे। इस दुनिया में हर गहरी सोच रखने वाले को एक नकाब की ज़रूरत होती है। बाहर के अंधेरों से लड़ना है तो अपने अंदर की रोशनी तुम्हें बढ़ानी होगी। तुम्हारा ख्वाब उस वक्त पूरा होता है जब तुम बेदार होते हो। किसी की गलत बात को याद रखना दिमाग पर बोझ रखने जैसा है। अपनी अच्छाई को साबित ना करो, क्योंकि वक्त उसे एक ना एक दिन खुद साबित कर देगा। किसी के लिए हद से ज़्यादा परेशान मत रहो, क्योंकि अगर वो तुम्हारे हक में बेहतर होगा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अगर गुरूर में रहोगे तो रास्ता भी नहीं देख पाओगे। लेकिन इंसान जानता ही कब है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, क्योंकि अगर जानता होता तो किसी की आंखों में आंसू नहीं आने देता। तुम्हें पता है जब माँ नहीं रहती तो क्या होता है, तुम्हें ख्वामख़वाह घर बुलाने वाला नहीं रहता। शैतान सबसे पहले इंसान की शर्म व हया पर ज़र्ब लगाता है, ताकि वो बेहया होकर आसानी से गुनाह करा सके। कामयाबी की एक शक्ल वो भी है जिसमें आप लोगों की सोचों में अपनी जगह बना लेते हैं। अगर ये साबित हो जाए कि गलती की वजह लाइल्मी है तो फिर सज़ा को तरबियत से तब्दील कर देना चाहिए। इस दुनिया में सच जितनी देर में जूते पहनता है, झूठ उतनी देर में आधी दुनिया घूम लेता है। अभी मौका है, चूँकि अमाल नामा खुला हुआ है, कलम चल रहा है, बदन तंदुरुस्त है, ज़बान आज़ाद है, तौबा सुनी जा सकती है और अमाल कबूल किए जा सकते हैं। ज़िंदगी में दो लोगों का बहुत ख्याल रखना, एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, यानी तुम्हारा बाप, और दूसरा वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए, यानी तुम्हारी माँ। इस दुनिया में लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर वहीं ठोकर इंसान के सीधे दिल पर लगती है। 10 बार हज कर लो, 10 मस्जिदें बना लो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर माँ बाप राज़ी नहीं हैं तो अल्लाह भी राज़ी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब से जहन्नम पैदा की गई है तब से मीकाईल अलैहिस्सलाम नहीं हंसे। अपने रिस्क की खुद हिफाजत करो, वरना तुम उसे ज़ाय कर दोगे। किसी औरत के अच्छे या बुरे होने का अंदाज़ा उसकी औलाद की तरबियत से लगाया जा सकता है। इस दुनिया में तो बेफल दरख्त को कोई पत्थर भी नहीं मारता। सब्र करो,
چاہے ہر دروازہ تمہیں بند ہی کیوں نہ دکھائی دے رہا ہو۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ اور اس طرح تم اللہ کا قرب حاصل کر لو گے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام لینے سے غافل کر دیتا ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، بلکہ اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، کیونکہ وقت ایک نہ ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ صبر رکھو، کیونکہ ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہی ہوتی ہے۔ سمجھدار انسان بات اس وقت شروع کرتا ہے جب اس کے نہ بولنے سے نقصان ہو۔ اس دنیا میں انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ صبر زندگی کے مقصد کا دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کو کھولا نہیں جا سکتا۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا، بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے بھی مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی رب ہے، لیکن میں اسے کیسے بھول جاتا ہوں۔ اس دنیا میں صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی سلطنت اپنی نفس پر حکمرانی کرنا ہے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتی ہے اور وہیں نیکی کی طرف اسے گھسٹ کر لے جانا پڑتا ہے۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگیں۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے انہیں ماری ہوتی ہے۔ اس دنیا میں چھپا کر کیا ہوا صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، اور تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقے کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اپنی زندگی میں ان 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، اور مالدار کو کبھی بڑا آدمی مت سمجھو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر اس کی آواز سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ اس دنیا کا سب سے بیوقوف ترین انسان ہے۔ یا اللہ، مجھے اس راستے پر چلا جس کی منزل تجھ تک آتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تیری دلیل ہے۔ برداشت کرنا کردار کی بلندی کی علامت ہے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ کبھی نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ لا علمی دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے
کہ انسان کو پہلے لا علم ہونے کا احساس پیدا ہو۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب عزت عزتوں کے مالک نے دی ہو تو منافقوں کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کیونکہ جو کسی کے بعد ہو اسے تو پچھتاوا کہتے ہیں۔